السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید حج اور جہاد والے مسئلے میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، حدیث پڑھ لی تھی، بات چل رہی تھی رافضہ اخسر الناس صفقۃ فی هذه المسألہ۔ رافضہ جو ہیں اس مسئلے میں سب سے زیادہ نقصان کھانے والے، گھاٹے کا سودا کرنے والے لوگ رافضہ ہیں، کیونکہ ان کے یہاں امام جو ہے پہلا نمبر تو معصوم ہوتا ہے، اور امام معصوم کو ہی وہ لوگ جو امام تصور کرتے ہیں اپنا حاکم وقت، تو اتفاق سے جس بندے کو اپنا حاکم وقت تصور یا کرتے ہوئے مانتے ہیں وہ معدوم ہے، تو جو امام معدوم ہے وہی ان کا امام معصوم ہے، یا جو امام معصوم ہے ان کا وہ حقیقت میں انہی کے یہاں جو امام معدوم ہے وہی بندہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کے بارے میں یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ امام یعنی ایک طرح سے غائب ہو گیا ہے، تو وہ تو ایک طرح سے معدوم ہی ہوا، تو وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اب امام معدوم کو ہی یہ لوگ امام معصوم سمجھتے ہیں، یعنی ایسا امام جو کہ ان پر حکومت کرنے والا ان کا حاکم ہے اور وہ معصوم بھی ہے، تو امام معدوم سرے سے امام بھی بن سکتا، چاہے جائے کہ وہ امام معصوم بنے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی شیخ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے فرمایا الذی لم ينفعهم فی دین ولا دنیا، جس امام معدوم نے ان کو کبھی فائدہ نہیں پہنچایا، نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ دیا نہ دین کا۔ امام معدوم ہے، وہ 2-2.5 سال کی عمر میں کیا نام ہے غائب ہو گیا تھا ان کے بقول، ان کی جو روایات ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کو دنیا کا فائدہ نہیں پہنچا سکا اور آخرت کا بھی نہیں پہنچا سکا، کیونکہ آخرت کا فائدہ بھی دنیاوی فوائد کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے، اور تو نہ تو دین کے مسائل میں اس نے کوئی فائدہ دیا نہ دنیا کے مسائل میں کوئی فائدہ دیا۔ تین مسائل میں تو یہی ہو گیا کہ حج اور جہاد اور صلاۃ اور بہت سارے مسائل جو دین کے امام کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکے، اور دنیا کی سیاست اور دنیا انسان جو امام اور حاکم کرتا ہے وہ بھی نہیں کر سکا۔ فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر، کیونکہ وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ امام جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، امام منتظر جس کا نام محمد بن حسن عسکری ہے، الذي دخل السرداب في زعمهم، ان کے بزعم، ان کے قول، ان کے اس میں اعتقاد کے اعتبار سے جو سرداب میں داخل ہو گیا تھا سنۃ 60 و 200 260 ہجری میں، 260 اور قریب من ذلك، یا اس کے قریب کوئی تاریخ مطلب کیا ہو سکتی ہے کہ 60 میں یا پہلے یا بعد میں، علی حسب الروایات المختلفہ۔ ایسی صورت میں کیا نام ہے یہ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کا جو امام تھا وہ اس میں داخل ہو گیا تھا سرداب میں، اور وہ غائب ہو گیا تھا، سمجھے کہ نہیں؟ سرداب کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے جیسے ایک طرح کی غفا، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی کوئی اندرونی زمین تہخانہ ہے، زمین کے اندر کا بنا ہوا کوئی گھر یا تہخانہ یا غفا جو ہوتی تھی پرانے وقتوں میں، لوگ بناتے تھے نا اپنے بیٹھنے کے لیے، چھپنے کے لیے، تو سرداب میں داخل ہو گیا تھا وہ بے سامرہ سامرہ نامی شہر، سامرہ نامی شہر میں وہاں پر ایک سرداب تھی، ایک غفا تھی، یا ایک چھپا ہوا زمین دوز مکان تھا، زمین دوز گھر تھا، اس زمین دوز گھر کے اندر وہ گویا بندہ داخل ہو گیا تھا، اور پھر نکلا ہی نہیں، جب نہیں نکلا تو وہ غائب ہو گیا۔ اب وہ کرتے کیا ہے، وقد یقیمون هناك دابۃ، وہاں پر ایک جانور کو رکھتے ہیں وہاں اپنے ساتھ میں، اما بغلۃ او فرس، یا تو کوئی بغلہ یعنی خچر یا کوئی گھوڑا گھوڑی، ليركبها اذا خرج، جب وہ نکلے گا تو اسی پہ سوار ہو کے آئے گا۔
اوقات عینوا، اور وہ خود بھی اقامت کرتے ہیں وہاں، خود بھی وہاں رہتے ہیں، پہرا دیتے ہیں فی اوقات عینوا، خاص خاص اوقات میں، معین اوقات میں وہ لوگ پہرا دیتے ہیں. لمن ینادی علیہ بالخروج، اس بندے کے لیے مطلب خاص کر دیتے ہیں، جو بندہ وہاں رہتا ہے تو اس کے لیے اوقات خاص ہوتے ہیں. وقت میں وہ بندہ کیا کرے گا، باقاعدہ آواز لگائے گا وہاں پر ٹھہرا ہوا. ایک طرح سے سمجھ لیجیے مطلب گیٹ مین یا سیکورٹی مین جو ہے نا، وہاں پہ باقاعدہ ان کا کھڑا رہتا ہے گیٹ پہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی باری ہوتی باقاعدہ، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں نکلنے کے لیے، یا مولانا او خروج، یا مولانا او خروج، اے ہمارے آقا نکلو، آپ لے آئیے، نکل آئیے، آقا نکل آئیے. اس طرح سے وَيَشْهَرُونَ السِّلَاحَ، تلواریں، پرانے زمانے کی بات ہو رہی تو پرانے زمانے میں تو تلواریں وغیرہ یا جو ہاتھ والے لوہے کے ہتھیار ہوتے تھے ان کو باقاعدہ تان کر کے رہتے ہیں. شہر السلاح مطلب تلوار تان لینا یا ہتھیار تان لینا، تلوار نکال کے، ہتھیار نکال کے تان کے تیار رہتے ہیں. وَلَا أَحَدَ هُنَاكَ يُقَاتِلُهُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ تلوار لے کے ایسے کھڑے رہتے جیسے کہ کسی ابھی جنگ ہونے والی ہے، جبکہ وہاں پر تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو ان سے لڑنے والا ہو. تو جب کوئی بندہ ان سے لڑنے والا نہیں ہے پھر بھی ہتھیار نکالتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں گویا وہ فرمائی غیر ذالک من الامور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. اس کے علاوہ بہت سارے معاملات مسائل ہیں جو وہاں وہ کرتے ہیں، جن پر انہیں دیکھ کر کے عقل مند لوگ ان پہ ہنستے ہیں. مطلب جو عقل والے لوگ ہیں وہ ہنستے ہیں اس لیے کہ یہ سب بد عقلی اور کم عقلی کے کام ہیں، غباوت والے کام ہیں، تو لوگ اس پر ہنستے ہیں. اور حقیقت بھی ہے، رافضہ جو ہے بہت زیادہ جہالت اور عقل، یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اجہل الناس فی النصوص ہیں، یہ لوگ نصوص کے مسئلے میں سب سے اجہل الناس ہیں، اور افسد الناس فی المعقولات، ایسے بلکہ اجہل الناس فی المنقولات وہ افسد الناس فی المعقولات. یہ لوگ جو ہیں اجہل الناس ہیں منقولات میں، منقول یعنی نقل سے جو کتاب جو چیزیں آتی ہیں قرآن و حدیث، منقولات میں اجہل الناس، بلکہ اکذب الناس بھی کہا ہے بعض روایتوں میں، بعض جگہوں پر، بعض کتابوں میں، بعض مقامات پہ کہا اکذب الناس فی المنقولات، کیونکہ روایتیں نقل کرتے ہیں جھوٹی گھڑی میں. وہ اکذب الناس اس لیے ہیں کیونکہ وہ ان کو اللہ کے نبی کی روایات کا، قرآن کی صحیح تفسیر کا، صحابہ سے ملنے والی جو معتبر تفسیر ہے اس کا علم نہیں ہے. اجہل الناس ہونے کی وجہ سے اکذب الناس ہے. اور افسد الناس فی المعقولات، معقول عقل کی باتوں میں تو افسد الناس ہے، سب سے فاسد ترین عقلیں لوگوں کی. تو یہ بات تو مشہور ہے، جو ظاہر ہے کہ یہ کام کرے گا جاہل اور فاسد العقل ہوگا کہ ایک بندے کے بارے میں یہ کر لے کہ وہ اس پر غائب ہو گیا ہے اور نکل کے آیا، پھر اس کے لیے گھوڑا تیار رکھنا، اس کے لیے پہرا دینا، اس کے لیے تلوار تیار کر کے باقاعدہ سب پورے ہتھیاروں کے ساتھ پوری فوج لگی ہوئی ہے باقاعدہ وہاں ایک طرح سے. یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں. تو وہ لوگ یہ سب جو کام کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر وہ حج اور جہاد وغیرہ کو ان کے یہاں پرانے وقتوں میں یہ چیز سب باطل تھی، سب منسوخ تھی جب تک کہ امام نہ آ جائے. سمجھے کہ نہیں؟ امام طحاوی کا یہ فرمانا کہ حج اور جہاد اولی الامر کے ساتھ چلیں گے، قائم رہیں گے، ترہم فاجرین، چاہے وہ نیک ہو یا فاجر و فاسق و فاجر ہو. کیوں کہا یہ انہوں نے؟ لأن الجہاد حج والجہاد فرضان، کیونکہ حج اور جہاد ایسے فریضے ہیں یتعلقان بالسفر، جن کا تعلق سفر سے ہے. فلا بد من سائس یسوس الناس فیہما، تو ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی قائد ہو جو لوگوں کی قیادت کرے. ویقاوم العدو، اور پرانے زمانوں میں بھی عام طور پہ اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی جہاد یا جنگ کے لیے جانے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن حج کے قافلے جب جاتے تھے تو ان کو بھی جنگ دشمن کا سامنا رہتا تھا.
اس لیے وہ مقابل دشمن سے لڑ سکے، اس کا مقابلہ کر سکے۔ يحصل بالامام البر يحصل بالامام الفاجر، اور یہ والا مفہوم معنی کہ سفر میں لوگوں کے معاملات کو منظم کرتے ہوئے چلنا، دشمن سے حفاظت کرنا، یہ چیز ظاہر ہے کہ امام فاجر سے اسی طرح حاصل ہوں گے جیسے کہ امام صالح سے ہوں گے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ کیا نام ہے، امام کا پایا جانا۔ چلیے آگے کوئی طالب علم پڑھے، کیونکہ یہ ابھی جو باتیں آ رہی ہیں بڑی آسان اور آپ لوگوں کی پڑھی ہوئی ہے، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کے بارے میں آ رہی ہیں۔ چلیے تیزی سے پڑھ دیجیے، کوئی طالب علم ذرا تیزی سے کوئی پڑھے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله علينا حافظين. شرح. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين وكراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى يتلقى متلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ورسولنا لديهم يكتبون. وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى إن رسولنا يكتبون ما تمكرون. اب دیکھیے یہ جو پرانی آیات گزری ان سب میں فرشتوں کا ذکر ہے، الگ الگ ان کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو یہ فرشتوں کی باتیں ہیں، تو اس میں مطلب دلیلیں ہیں، آپ کیا نام ہے اس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت زیادہ آیات میں فرشتوں کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیے احادیث کا بھی ذکر آ رہا ہے، دیکھیے پڑھیے۔ في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون۔ یہ حدیث آپ لوگوں کی پڑھی ہوئی ہوگی، پڑھی کہ نہیں پڑھی آپ لوگوں نے یہ حدیث؟ جی شیخ مشہور حدیث ہے، ہاں، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل، تمہارے درمیان آنا جانا کرتے ہیں۔ یتعاقبون مطلب ہوا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں، عقب میں آتے ہیں، رات میں بھی آتے ہیں، دن میں بھی آتے ہیں فرشتے۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور دونوں گروپ جو آنے اور جانے والا گروپ ہوتا ہے صبح کی صلاۃ میں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور عصر میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، سمجھے؟ یعنی جو لوگ صبح میں آتے ہیں تو وہ پھر عصر میں جاتے ہیں، اور جو عصر میں آتے ہیں وہ صبح میں جاتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ جب آنے اور جانے کا وقت ہوتا ہے، شفٹ جب ان کی بدلتی ہے اسی وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، فَيَصْعَدُ إِلَيْهِ الَّذِينَ كَانُوا فِيكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں وہ لوگ جو تمہارے درمیان تھے، جو عصر میں چلے گئے وہ جو فجر میں آئے تھے۔ اب فجر والے عصر میں چلے گئے جب، تو عصر والے پھر فجر میں جائیں گے، جب وہ پہنچتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ، تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، وہ اعلم بِحَالِهِمْ، حالانکہ وہ ان سے جانتا ہے حالات کو، پھر بھی پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ فیقول اتیناہم وہم یصلون فاتناہم وہم یصلون، کہ ہم ان کے پاس آئے تو اس حال میں ہم نے انہیں پایا کہ وہ صلاۃ ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، مطلب ہم کو جب فجر میں گئے تھے تو فجر میں وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ کر کے آئے ہیں اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مشائخ یہاں پر دیکھیے آیات ہوں، احادیث نبویہ ہوں، ایمان ملائکہ کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال پر اور اپنے رویے پر غور کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیچھے فرشتے لگا رکھے ہیں۔ اب فرشتے ہمارے لیے گواہی دیتے ہیں، گواہی دینے والے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ آپ بتائیے جو انسان فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں فرشتے کیا کہتے ہوں گے کہ یار اتیناہ، اس خاص بندے کے بارے میں، وما صلى لم يصلي ما حضر المسجد لا يصلي فلان لا يصلي، سبحان اللہ، تو اس کے بارے میں روزانہ گواہی جائے گی اللہ کے یہاں کہ بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور اگر آپ نے فجر پڑھ لی لیکن عصر نہیں پڑھی جماعت سے، تو عصر میں بھی فرشتے جا کے کہیں گے یا رب آتیناہ وہو یصلی، یہ وہ مصلی، وفارقناہ وہو لا یصلی، وہ نائم، کہہ سکتے ہیں کہ وہ سو رہا تھا یا کسی اور کام میں تھا، نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو یہ دیکھیے آپ کے اور ہمارے متعلق روزانہ یہ گواہی
اللہ کے یہاں چاہتی ہے مشائخ اس بات پر توجہ دینے کی اور ٹھہرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری گواہیاں روز صبح کو روز شام کو اصل میں اللہ کے یہاں جاتی ہیں، ہماری حاضری لگتی ہے۔ یہ سنابری میں ہم ہوتے ہیں یہاں پر تو آپ کی مسجد میں حاضری لگتی ہے، فجر میں کسی بھی صلاۃ میں۔ یہ تو ایک بہت ہین معاملہ ہے، بہت ہی چھوٹا معاملہ ہے، اس کا کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہے، بس ایک تربیتی فائدہ مقصود ہے، نقصان تو آپ کا کچھ نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر کبھی ادارے کے لوگ اساتذہ آپ کو نصیحت کر دیتے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ آپ کی حاضری فرشتے لیتے ہیں اور رب العالمین کے یہاں جا کر کے گواہی دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ جانتا ہے فرشتوں سے، پھر پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ تو ظاہر ہے جس بندے کو انہوں نے جیسا پایا ویسا اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ بتائیے ہمارے بارے میں اگر یہ خبر روزانہ پہنچے اللہ کے یہاں، تصور کیجئے کہ روز صبح کو اور روز شام کو اللہ تعالیٰ کے یہاں عرش پر اللہ کے یہاں یعنی گویا آسمانوں سے فرشتے ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور روزانہ ہمارا نام اور ہمارا ذکر اللہ کے یہاں ہوتا ہے، ہماری حاضری لگتی ہے اور ہمارے متعلق ریکارڈ تیار۔ ویسے تو بہت سی شکلوں میں ہو رہا ہے، بہت سی شکلیں ہیں کہ کرامن کاتبین پیچھے گزرا نا، کرامن کاتبین ہیں تو وہ لکھتے ہیں، اور ایسی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید لہ معقبات من یدیہ من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ تو اب یہ حفاظت کرنے والے فرشتے يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کے راز کی باتوں کو، ان کی سرگوشی کو سنتے نہیں؟ بلا ورسلنا لدیہ یکتبون۔ تو مراد یہ ہے کہ لکھنے والی بات یہ تو ہم جانتے ہیں پہلے سے، لیکن یہ روزانہ ایک کام ہو رہا ہے، چرچا ہوتی ہے ہمارے بارے میں، سمجھے کہ نہیں؟ تو ایمان بالملائکہ کا اصل مقصد جو ہے یہی ہے۔ حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ایمان بالملائکہ کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ایمان فرشتوں پر ایمان رکھے تو ساری کائنات کی تدبیر کے متعلق اس کو یہ ایمان مطلب آئے گا اس کے ذمن میں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بہت سارے کائنات کے کام لیتا ہے۔ ایک تو یہ والا فائدہ، دوسرا یہ کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ہم تک رسول کے پاس جو رسول کے پاس جو وحی آئی اور کتابیں آئیں، قرآن مجید آیا، یہ ساری چیزیں جو ہے فرشتوں کے ذریعے آئیں وحی، تو یہ بھی ایک فائدہ ملے گا ایمان ملائکہ کا۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ملے گا وہ ہمارے سلوک کو ملے گا کہ فرشتوں کے کام جب ہمیں معلوم ہوں، ان کی صفات اور ان کے افعال اور ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں، تو اسی ذمہ داری کے بعد ہمیں احساس ہوگا، پھر اس سے ہمارا سلوک بدلنا چاہیے۔ ہم فرشتوں پر ایمان صرف ذہنی طور پہ دماغی طور پہ نہ رکھیں، عملی طور پہ رکھیے۔ بھائی ابھی آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں کا تذکرہ، یہی چھوٹی سی بات ہے، مطلب ادارہ ہے یہ ایک ہے، انسانی زندگی کے بہت سارے شعبوں میں سے ایک شعبہ انسان کی زندگی کا تعلیمی ادارہ بھی ہوتا ہے جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو تعلیمی ادارے ابھی یہ بات آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ میں سے کسی ایک بندے کا یا پوری کلاس کا چرچا، مان لیجیے روزانہ ادارہ علیا کے سامنے جو ہیڈ آفس ہے، اس ہیڈ آفس میں آپ لوگوں کی کلاس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کے ہر طالب علم کے بارے میں روزانہ مستقل بلا ناغہ آپ کے بارے میں یہ گواہ گئی ہیں، اساتذہ ذمہ داران فلاں طالب ہے فلاں، آپ کا کیا حشر ہوگا بتائیے؟ آپ کیا سوچیں گے؟ ایک طبیعت پہ ناگوار بوجھ پیدا ہوگا نا کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہی ہے، یہ پتہ بھی چل جائے کہ یہ مسئلہ ہو، اس مسئلے کی خبر ادارے کو پہنچ گئی ہے، صاحب کو، سیکرٹری صاحب کو مثلا، تو آپ کو ڈر لگے گا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ایسا مسئلہ یہ بات پہنچ گئی، معلوم نہیں کیا ادھر سے کوئی رہنمائی آئے، ہدایت آئے، سرزنش آئے، سزا آئے، کوئی جرمانہ آئے، کچھ بھی ہو، تو آپ کو کہنے میں ایک طرح سے ڈر لگا رہے گا۔ یہ چھوٹی سی دنیا کی مثال ہے، دنیا کے مسائل ہیں، ایسے ہی آپ کی زندگی میں، ہمارے سب لوگوں کی زندگی میں مطلب عوام الناس ہیں اور علاقائی
جماعتیں ہیں، جماعت ہے، گروپ ہیں، یا پولیس ہے، یا انٹیلیجنس ہے، حکومتی ادارے ہیں، کہیں بھی اگر کسی بندے کا تذکرہ ہونے لگ جاتا ہے تو بندہ گھبرا جاتا ہے. تو یہ تو اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے اس کے یہاں اس کا تذکرہ چلتا ہے ہمارا. صبح شام فرشتے ہمارے حرکتوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے یہاں جا کے گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. چلیے شیخ اس حدیث سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف فرشتے انہی لوگوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں جن سے انہوں نے نماز پڑھنے کی حالت میں ملاقات کی، اور جن کو نماز پڑھنے کی حالت میں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور بقیہ جو نماز تو دیکھیے اس حدیث سے یہ معلوم ظاہری طور پہ ہو رہا ہے، لیکن اصل یہ چیز فرضی مفروضہ ہے. فرضیہ یہی ہے کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب یہ بات بتلا رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے یہ بات قطعاً متصور نہیں ہے مسلمانوں کے حق میں اللہ کے نبی کے زمانے میں کہ کوئی بھی بندہ صلاۃ سے پیچھے رہے گا. سمجھے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ ہم لوگ جو ہے نماز کے لیے کتنے پابند رہتے تھے کہ بندہ جو ہے اگر چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی تو صحابہ فرماتے ہیں بعض صحابہ کہ ہم نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آ رہا ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں تو دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے گھسٹتا ہوا آتا تھا، لٹکتا ہوا. مطلب مسجد میں پہنچنا صحابہ کرام کا اتنا بڑا جذبہ ہوتا تھا کہ وہ چھوٹی موٹی عام بیماری میں ناغہ نہیں کرتے تھے اللہ یہ کہ آدمی نکل ہی نہ پائے. تو کوئی بھی مسلمان جو ہے صلاۃ ادا نہیں کرے گا، یہ اصل میں اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کے تصور نہیں ہے. سمجھے؟ مفروض یہی ہے کہ ہر مسلمان نماز ضرور پڑھے گا، اور منافقین تک اس زمانے میں نماز پڑھتے تھے. آپ نے تو فرمایا کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین، کہ سب سے زیادہ ثقیل اور بھاری نماز منافقین پہ جو ہے عشاء اور فجر ہوتی ہے. تو مطلب منافقین بھی پڑھتے تھے، حالانکہ ان کا نفاق معلوم تھا، صحابہ کو تک پتا تھا کہ یہ لوگ بعض صحابہ کو کہ یہ منافق ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ صلاۃ ادا کرتے تھے. سمجھے کہ نہیں؟ تو مراد یہ کہ صلاۃ ادا نہیں کرے گا ایک مسلمان، یہ تصور نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کیف ترکتم عبادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے کیف ترکتم عبادی المصلین فقط. یہ سوال اصل میں عبادی المؤمنین یا عبادی المسلمین کے متعلق ہے. اب اللہ کے وسلم نے تو یہاں پہ یہ بات اس لیے بھی کہی ہے کہ کوئی تصور نہیں ہے مسلمان نماز چھوڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ترغیب موجود ہے اور ترہیب بھی موجود ہے. اس کے اندر ترغیب یہ ہے کہ ہر مومن، ہر مسلمان جب اس حدیث کو سنے گا تو اس کے دل میں رغبت پیدا ہوگی کہ چلو میں اپنا نام بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچوا دوں ایک اچھی صورتحال میں. تو میرا جب فرشتے جائیں تو میرا تذکرہ کریں کہ اللہ ہم نے تیرے فلاں بندے کو نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. تو یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں آ رہی بات، لیکن فرشتے جب معلومات لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے اور فرشتوں کو بھی وہ ساری گواہی دیتے ہیں. تو وہ سارا سجلات میں رجسٹر تیار ہوتا ہے مستقل گواہی والا کہ فلاں فلاں کو ہم نے جو ہے بندے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. اور اس طرح سے گویا اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ وسلم روزہ رکھتے تھے یوم الاثنین کا. تو کیا مقصد ہوتا تھا یوم الاثنین کا؟ اسی لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ میرا یوم الاثنین کو جب اللہ کے اعمال پہنچے تو میرا جو ہے نام اعمال میرا روزہ دار لکھا جاؤں. تو یہ ایک شوق پیدا ہوتا ہے نا اس سے. یوم الخمیس ہے، یوم الاثنین ہے، تو یہ گویا اسی حدیث کے یہی الفاظ ہیں کہ ترغیب پیدا کر رہے ہیں تاکہ ہر بندہ مومن رغبت رکھنا شروع کرے، اس کو شوق ہو کہ میرا نام بھی فرشتوں کی اس لسٹ میں جائے جس لسٹ میں جو لسٹ نماز پڑھنے والوں کی بنتی ہوئی جا رہی ہے. اور اسی حدیث میں یہ ترہیب اور تحذیر اور ڈرانا اور ایک طرح سے خوف دلانا بھی ہے کہ گویا جن بندوں کے بارے میں گواہی جا رہی ہے کہ یہ بندے صلاۃ ادا کرنے والے ہیں تو ساتھ میں وہ بندے بھی تو ہیں جن کے بارے میں گواہی. ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ یہ مان لیں کہ گویا ان کا تذکرہ سرے سے نہیں آ رہا ہے، یہاں تذکرہ صرف ان کا ہو رہا ہے جو نماز پڑھتے تھے، تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ذکر کس میں ہوگا؟ اس کا ذکر کس میں ہوگا؟ بھئی اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ میرے یہاں تو گواہی موجود ہے کس نے نماز ادا کی تھی. تو اب گویا جس کا نام ہے وہی کامیاب ہے، وہ رزلٹ میں نام
ایک لگی خواہش کہ آپ کا نام جب نہیں حاضری میں اس کا مطلب آپ غیر حاضر ہیں، چاہے آپ کی لسٹ غیر حاضر کے طور پہ لگی یا نہیں لگی، چاہے آپ کا نام غیر حاضر کے طور پہ اللہ کے یہاں تذکرہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن آپ کا نام لسٹ میں نہیں آیا صلاۃ ادا کرنے والوں میں، جس کا مطلب آپ صلاۃ ادا نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو بہرکیف اس حدیث کے اندر تحذیر اور تخویف بھی ہے اور اس کے اندر تبشیر اور ترغیب بھی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ چلیے آگے بڑھیے. شیخ یہ جو حدیث میں لفظ آیا عبادی، تو کیا یہ خاص ہے مومنوں کے لیے چاہے وہ نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں؟ مشرکین اور کافر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عبادی المومنین ہی مراد ہے اس سے، کہ میرے، کیونکہ ظاہر ہے کفار تو مراد ہوں گے نہیں، تو مومنین ہی مراد ہے اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اضافت کی اپنی طرف، اضافت تکریم اور اضافت تشریف ہے. یہ میرے خاص بندے، میرے بندے جو میرے بندے ہیں، جو میری عبادت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں، اور بندے اللہ تعالیٰ کے بندے مومنین ہی اس کے بندے اصل ہیں، خاص بندے وہی ہیں اس کے. تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے بارے میں پوچھتا ہے، اس میں سے پھر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی تیرے جو بندے ہیں وہ یہ ہیں جنہوں نے عبادت کی ہے. جو لوگ عبادت، کافروں کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں؟ فرشتے کافروں کے پاس تو آتے ہیں، لیکن کافر چونکہ صلاۃ ادا نہیں کرتے تو وہ لوگ کیا نام ہے صلاۃ کی گواہی میں تھوڑے آتے ہیں. فرشتے تو پورے اس میں گھومتے ہیں، پوری. ابھی آگے کی حدیث ہے کہ ان معکم من لا یفارقکم، تمہارے ساتھ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے. تو فرشتوں کے بھی اعمال لکھتے ہیں صحابہ، ان کی بھی ساری حرکتوں کو کیچ کرتے ہیں، اور حفاظت کرنے والے فرشتے جو ہوتے ہیں جو دنیاوی آفات سے اور ایکسیڈنٹ وغیرہ سے، آپ نے دیکھا ہوگا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اچانک ایک بندہ جو ہے بچ جاتا ہے اور دوسرے مر جاتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے بعض جگہوں پہ، بعض بھی، مطلب وہ بندہ روڈ پر سے گاڑی میں سے نکل کے ادھر کنارے اس میں کھائی میں گر گرا ہے، اور بقیہ لوگ جو گاڑی میں تھے وہ پس کر کے ہڈی بستی سے جیسے ان کا ٹوٹ ٹاٹ کے پتا نہیں، کبھی کبھی تو ملتا بھی نہیں ہے کچھ، اور وہ سب دب کے مر گئے. سمجھے؟ ایک مرتبہ ہمارے کچھ عزیزوں کا کچھ رشتے دار تھے، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ڈرائیور تھا اور وہ ہمارے جو رشتے دار تھے وہ تھے، کزن تھے ہمارے ماموں کے بیٹے، تو وہ اور ان کے ساتھ میں بیٹھ گئے تھے ایک ساتھ، اور 3 لوگ جا رہے تھے کہیں ہائی وے پہ. تو جو ہے ان کی کار جو ہے کسی ٹرک میں پیچھے سے ٹرک کے اندر گھس گئی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے جو کار انہیں کی تھی، ہمارے جو کزن تھے، ڈرائیور اور پیچھے بیٹھے ہوئے جو ایک ساتھ میں مہمان یا دوست تھے ان کے، وہ لوگ، یہ دونوں بیچارے موقع پہ انتقال کر گئے، اور یہ جو تھے گر کر کے وہاں سائڈ میں جا کے وہاں جا گرے پہ ہوش پڑے ہوئے تھے کیا نام ہے کھائی میں، اور وہ دونوں وہیں پر اندر گھس گئی کار جو ہے اس میں پیچھے سے ٹرک کے اندر اس میں، تو وہ دونوں انتقال کر گئے، اور یہ وہاں جا کے پڑے ہوئے تھے اس میں کھائی میں. اب کھائی میں ان کو کس نے پھینکا؟ پھر کیسے گئے کھائی میں؟ یہ فرشتے ہوتے ہیں جو فرشتے بندے کی حفاظت کرتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ پیچھے گزرا نا، لہو معقبات من بین یدیہ من خلفی یحفظونہ من امر اللہ، کہ انسان کو میں حفاظت کرتے ہیں معقبات، پیچھے رہنے والے، اس کے پیچھے رہتے ہیں فرشتے، اور اس آگے اور پیچھے، من بین یدیہ من خلفی، تو اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں فرشتے، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. اللہ نے ان کو، یہ جو حکم ہے حکم کونی ہے، یہ حکم جو ہے امر جو ہے امر کونی ہے، امر کائناتی امر حکم. اس کائناتی حکم کے اندر صرف مسلمان نہیں بلکہ کفار بھی شامل ہیں. بہت سارے کفار کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان میں سے کبھی کبھی جتنے لوگ ہوتے ہیں سب بچ جاتے ہیں، گاڑی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی چورے ہو جاتی ہے، اور جو کیا نام ہے بندہ بچ جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو بہت سارے اس طرح کے کیس ہوتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرشتے کائناتی نظام چلا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو کائناتی نظام میں جس بندے کی موت کا وقت نہیں ہوتا ہے، جس کو نقصان لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس کو بچا لیتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ فرشتے کسی کے بھی اس میں ہر بندے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں،
ہماری اس مجلس میں یہاں ہم بیٹھے ہمارے کمرے میں فرشتے ہیں، یہاں پہ اس کلاس روم کے اندر فرشتے ہیں، آپ کے کمرے میں فرشتے ہیں. آپ جانتے ہیں وہ حدیث کہ جو ہے بڑی سی حدیث ہے نا کہ جو ہے ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا حفتهم الملائکہ. تو کہ کوئی بھی چند لوگ اگر کسی مسجد میں یا اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کا دراسہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں. تو آج اگر ہم یہاں کلاس روم میں اکیلے بیٹھے، ہم اکیلے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ تو ایک موبائل ہمارا لگایا کہ اس موبائل میں دکھ رہے ہیں آپ، لیکن اس کمرے میں فرشتے موجود ہیں. ایسے ہی کیا نام ہے، دوسری طرف آپ لوگوں کے ساتھ بھی فرشتے موجود ہیں. یہ وہ خاص فرشتے ہیں جو ذکر الہی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دراست کو سنتے ہیں اور ذکر کو سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بے شمار ہیں پوری کائنات میں. اگر ابھی ہمیں نظر آنے لگ جائے نا تو ایسا لگے گا کہ یہ فضا میں سب ٹوٹل فرشتے ہی پھر رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے. اب کوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہاں پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کیسا پایا، تو یہاں پر خاص بندے مراد ہوتے ہیں ہمیشہ، سمجھے کہ نہیں؟ جن کو اللہ نے عبادی کہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو عبادی جو کہا گیا ہے وہ خصوصیت کے ساتھ تکریم کے لیے، تشریف کے لیے، عزت افزائی کے لیے کہا گیا ہے کہ گویا تم اللہ کے خاص بندے ہو. اللہ کے خاص بندے تو اہل ایمان ہے نا. تو فرمایا کہ لا یفارقکم الا عند الخلاء. تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہارے یہاں ہمیشہ رہتے ہیں، تم سے فارغ ہوتے ہیں مگر خلا کے وقت، وعند الجماع، اور جماع کے وقت، یعنی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جب خاص وقت میں ہوتا ہے تو پھر اس وقت فرشتے وہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں. فاستحیوہم، تو تم لوگ فرشتوں سے حیا کرو، حیا کیا کرو ان سے، ان کے سامنے پردہ کیا کرو. ایسا نہیں کہ گھر میں اکیلے ہیں تو ننگے پھر رہے ہیں آپ، ہیں؟ اسی لیے اکیلے بیت الخلاء میں بھی یا ایسی خاص جگہ میں یا نہر تالاب وغیرہ میں کہیں بھی سوئمنگ پول میں اکیلے ہوں آپ، آپ کا اپنا سوئمنگ پول ہو، تو ننگے نہیں نہانا چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ مکروہ ہے. اس کو جو ہے بہتر ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ان سے پہن کے نہائے. وَأَكْرِمُوهُمْ، اور ان کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو، فرشتوں کی عزت کرو، ان کو مقام عطا کرو. ڈرو اس بات سے کہ آپ کیا نام ہے کوئی ایسا کام کریں جس پر آپ کو فرشتے دیکھیں تو اچھی چیز نہیں ہے، کسی غلط کام پہ. مراد ہے کہ آپ جو ہے ان سے ڈریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں اور ان سے حیا کریں. آپ اکیلے میں بیٹھے ہیں، موبائل کھول رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں میں اکیلا ہوں، کوئی دیکھ نہیں، دائیں بائیں دیکھ لیا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن حقیقت میں آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہی مطلب ہے کہ فاستحیوہم، ان سے آپ استحیا کرو، یعنی مطلب حیا کرو اور ان سے ان کی تکریم کرو، مطلب ان کی عزت کرو. تبھی ان کی تعظیم ہوگی جب آپ ان سے حیا کریں گے اور کوئی بھی ایسا کام کریں گے جو جس پر آپ کو کوئی بندہ آپ کو لگے کہ مجھے کوئی بندہ نہ دیکھتا ہو. کیا کوئی کام ایسا موبائل میں غلط غلط چیزیں دیکھنا، سننا یا غلط غلط کسی لوگوں سے تعلقات کرنا، یہ آپ کبھی نہیں چاہیے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے بھائی بہن، ماں باپ، گارجین یا کوئی ایسا دوست بھی ہو جس کی آپ عزت کرتے ہو، وہ یا کوئی ادارے کے لوگ بھی یا سرکاری لوگ، کوئی آپ کو آپ کبھی پسند نہیں کریں گے. تو پھر فرشتے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ آپ حدیث تو ضعیف ہے نا شیخ؟ جی کہہ رہا ہوں کہ حدیث معنی سے ہے کیا؟ معنی یہ معنوی طور پہ روایت اس معنی میں ٹھیک ہے کہ جو ہے کیا نام ہے ہمارے یہاں فرشتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی وہ کی جاتی ہے نا کہ جو ہے الا استحی ممن تستحی من الملائکہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو یہ اس طرح سے کیا نام ہے عمومی طور پر معنی اس کا ٹھیک ہے، یعنی متن کا جو مفہوم ہے وہ ٹھیک ہے، اس پر کیا نام ہے کوئی کلام نہیں ہے. یہ ایک عمومات شرع کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، گر لفظی طور پہ اسنادی پہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن عمومات شرع اور دوسرے نصوص کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے. اس کا مفہوم صحیح ہے کہ ایسے مسائل میں حدیث صحیح کہا جاتا ہے اور اسناد ضعیف کہا جاتا ہے. مطلب اسناد صحیح ہے
لیکن معنی اس کا صحیح ہے. چلیے کرتے ہیں انشاءاللہ. وعلیکم السلام.